اب مصر کے بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی چند بیگمات کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا اور جمال کا اور عفت کا اور عصمت کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی کہ زلیخا کی دیوانگی کا مشہوری ہو گئی۔ احمد خان کے بارے میں تو اب انہوں کو بھی بظاہر تعجب اور شاہ عبد العزیز انکار کے لہجے میں کہا رحمۃ اللہ علیہ کی فکری کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر شاید یہ اس واقعہ پر مبنی ہے ڈورے کہ ڈال حضرت رہی ہے، حالانکہ وہ سلطنت کی مدینہ نوتری سب سے بڑی رکن کی اہلیہ ہے، یوسف اس کا غلام ہے دہلوی کے اور جانشین تھے۔ خادم ہے، اور اس کے سامنے ذلیل ہو کر اس کے ورغلانا اور بہکانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ شوہر کو بھی اس کا پورا علم ہو چکا ہے، اور پھر بھی وہ باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ یا تو انہوں نے تعجب کیا یا یہ کہ زلیخا میں اس طرح دکھائے گی۔ پھر کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسی محبت جو دل میں سوراخ کر کے اندر تک سرایت کر جائے اور ذلت اور عزت کی کوئی پرواہ نہ ہو، بہر صورت اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہو، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے۔ تو یہ طعن و تشنیع محض اس لیے تھا تاکہ زلیخا تک ہماری باتیں پہنچ جائیں اور وہ انہیں اپنے محل میں بلا کر نظارے کا موقع فراہم کرے۔ چنانچہ زلیخا نے ان کی غیبتوں اور زبان درازوں کی خبر پہنچ گئی، اور کیسے نہ پہنچتی، اس لعن کا مقصد ہی پہنچانا تھا، تو اس نے دعوت کا اہتمام کیا، اور مصر کے جو طبقہ عمرا تھا ان کے ہاں رواج تھا کہ مسند پر بٹھا دیا جاتا تھا، اور دسترخوان پر کوئی دوسری چیز کے علاوہ چھری کاٹنے کو بھی رکھ دی جاتی تھی، اور جب دعوت اپنے عروج پر پہنچتی تو گپ شپ اور جملہ بازی ہو رہی ہوتی، چھریاں ہاتھوں میں ہوتی اور پھل کاٹے جا رہے ہوتے۔ اسی دوران زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس کمرے سے اس کمرے میں تشریف لے جائیے۔ تو آپ اس انداز سے کمرے سے باہر تشریف لائے کہ آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھیں، اور چہرے کے ارد گرد نور کا ایک ہالہ تھا، اور ہر قدم باوقار اور سنجیدگی اور متانت کا مصداق تھا۔ تو سامنے وہ بیٹھی ہیں جن کا فتنہ سامان حسن راہ چلتے مسافروں کے قدم روک دیتا ہے، مگر جو جلوہ ربانی کا مشاہدہ کر چکا اسے دائیں بائیں کی خبر ہی نہ تھی۔ نہ نظر اٹھی، نہ زبان بہکی، نہ حسینان مصر نے آپ کے سراپائے نور کو جو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اور آتا ہے روایات میں کہ پلک جھپکنے تک یاد نہ رہا، حتیٰ کہ پھل کاٹ لیے تو چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلنا شروع کر دی، حتیٰ کہ زخمی ہو گئی۔ یہ بھی ممکن ہے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ہاتھ کاٹے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ بے خود ہو گئی ہوں اور بے بخار اٹھی۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی دیوتا ہے، کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اور اب تو میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی اب زلیخا اسٹوریوں کو کے موقع ساتھ۔ مل گیا۔ اپنا بہت سا خیال اس نے رکھیے گا۔ کہا کہ یہی ہے جس کی وجہ سے میں اتنا دل لبھاتی ہوں اور بن سور کر آتی ہوں، مگر اللہ کے محبوبوں پر یہ دنیا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، سے اس نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سید احمد خان کے بڑا بارے میں تکلیف میں آ جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ تو تاثر ہے کہ وہ شاہ عبد العزیز اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ آپ نے علیہ مصیبت کو ترجیح دی نہ کہ معصیت کو، شاید یہ اس واقعہ پر اور اللہ سے مبنی دعا ہے کی کہ اے اللہ، حضرت جس کی طرف مولانا مجھے یہ یوسف امیر علی زادہ دہلوی بلاتی ہیں عالم علم تھے، جو اس حضرت سے تو مجھے مولانا جیل یوسف بہتر علی ہے۔ دہلوی کے جانشین اور ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور ہٹا دے، ایسا نہ ہو کہ میں بشر تقاضوں کے مطابق جاہل ہو کر ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، بہرحال اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اور آپ جیل میں چلے گئے۔ اب جیل میں آپ کافی عرصہ رہ گئے، کافی عرصہ جیل میں بھی مشہور ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے قصے زبان زد عام ہو گئے۔
اور جیل میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ اب جیل میں تھے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلانے کے لیے انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹیاں اٹھائے پھر رہا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ تمہیں جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ تعبیر بتانے کی یہ مہارت اس علم کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں ان لوگوں کے دین سے بچتا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کرتا ہوں، اور میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر کہنے لگے، اے جیل خانے کے رفیقوں اور ساتھیوں، یہ جو آپ کا مشہور جملہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا متفرق معبود بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی بات کرتے ہو وہ صرف نام ہی تو ہے، نام ہی ہے بس، باقی تو مورتیاں ہیں اور پتھر ہیں جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح سے ان کو آپ نے توحید کی اور عبادات کی دعوت دی، اور اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بیان فرما دیا کہ تم جو شیرہ نچوڑ رہے تھے حسب سابق اپنے آقا کو شراب پلاتے رہو گے، اور دوسرے کو فرمایا کہ تم سولی پہ چڑھ جاؤ گے اور پرندے آ کر تمہارے سر کو نوچیں گے۔ جو بات تم مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ یوں ہی ہو چکا۔ اب ان دونوں نے جس شخص کے بارے میں اس خیال تھا کہ رہا ہو جائے گا، ویڈیو کے ساتھ اس سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس سے فرمانے لگے کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ پس وہ کئی سال پھر جیل میں پڑے رہے مسلسل۔ پھر کئی عرصے بعد اس نے خواب دیکھا، مشہور خواب ہے کہ 7 دبلی گائے ہیں اور 7 قرآن کے موٹی بارے گائے میں ہیں، اور 7 کچھ لوگوں کا موٹی یہ گائے حال دبلی سن گائے کر کو کھا حضرت رہی ہے۔ عبدالعزیز تو یہ ایک شاہ عجیب و اسماعیل غریب خواب بہت تھا۔ فکری پیروکار تھے۔ شاید یہ اس چنانچہ واقعہ پر مبنی ہے کہ سر سید اس احمد خواب کو خان لے کر وہ حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تعبیر والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں حضرت پتہ، شاہ اضغاث و عبدالعزیز احلام، دہلوی کے یہ بس جانشین تھے۔ پراگندہ خیالات سے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کو تشفی نہ ہوئی۔ اس کو یاد آیا کہ ہمیں خواب کی تعبیر اس نے بتائی تھی، وہ تو بڑا ماہر تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، لہذا میں اس سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ پھر آپ نے تعبیر بھی بتائی، اور نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس طرح کرو گے تو معاملہ تمہارا درست رہے گا کہ 7 جو موٹی گائے ہیں وہ 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہیں، اور 7 دبلی گائے جو ہیں وہ 7 سال تمہارے بدحالی کے ہیں۔ تو یہ تعبیر بتائی، اور پھر بتایا کہ 7 سال جو تم کاٹو گے ان کو تم خوشوں میں ہی چھوڑ دو تاکہ وہ خراب بھی نہ ہوں، اور جب 7 سال پھر مشکل پیش آئیں گے تو ان میں پھر ان کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تم استعمال کرنا۔ یہ معاملہ ہوا، اور ساتھ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اب تو یہ بات وہاں تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا عجیب اور خوبصورت انسان ہے، اور 7 جو موٹی گائے ہیں وہ دبلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ وہ اس طرف اشارہ تھا کہ تم 7 سالوں میں جو جمع کرو گے عمدہ کھانا، وہ تم 7 سال جو قحط کے آئیں گے اس میں ختم کر ڈالو گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 8واں سال بارش کا اور پیداوار کا ہوگا، اور یہ بات جو فرمائی یہ ممکن ہے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی گئی ہو۔ بہرحال اصل میں یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، آپ کو تخت اقتدار تک پہنچانے کی تدبیر تھی۔ تو بادشاہ نے وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے یہ تعبیر سن کر کہا کہ
یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد آیا تو انہوں نے اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے ان عورتوں کے بارے میں دریافت کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ میرے بارے میں کیا کہتی ہیں، بے شک میرا رب ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ چنانچہ عورت نے بادشاہ نے عورتوں کو بلا بھیجا تو سب نے اعتراف کیا، اور بالآخر زلیخا نے بھی اعتراف کیا کہ ہمیں یوسف میں ذرا برابر بھی برائی نظر نہیں آئی، اور وہ بول اٹھی کہ میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ سچا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر پڑھتے ہیں، یہاں تک آپ دیکھ لیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، اور اب میں ملوں گا آپ کہنے سے ایک لگیں ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو عورتیں کے اس ساتھ۔ شہر میں کہ عزیز اپنا کی بہت عورت سا خواہش خیال کرتی رکھیے ہے گا۔ اپنے غلام سے، اللہ حافظ۔ اس کے جی کو فریفتہ ہو گیا ہے اس کا دل، قد شغف حبا اس کی محبت میں، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح خطا پر ہے۔ فلما سمعت، جب زلیخا نے سنا ان کا مکر و فریب تو بلوا بھیجا۔ فریب اس لیے کہا کہ زلیخا کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دیکھنا چاہتی لوگوں ہیں۔ کا یہ تاثر ہے کہ ارسلت الیہن، ان کو دعوت دی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ذکر کی آتت لہن متکن، ان کے واسطے ایک مجلس تیار کی، ہے کہ سر سید وہ آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، وقالت، اور بولی یوسف اخرج علیہن، ان کے سامنے پھر نکل آئیے۔ فلما رأینہ، اور جب ان کو دیکھا ان عورتوں نے، اکبرنہ، ششدر ہو گئیں۔ یہ اکبرنہ کا معنی ہے کہ اس کو بہت عجیب جانا، بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور وہ کہنے لگی حاشا للہ، کہ اللہ کی شان، ما ھذا بشرا، یہ شخص آدمی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کہ فرشتہ ہے بزرگ۔ قالت، بولی زلیخا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے واسطے تو مجھے طعنہ دیتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلانا چاہا اپنی جان سے، فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یا تو یہ قید میں پڑا رہے گا اور ہو جائے گا بے عزت لوگوں میں سے، کیونکہ اس وقت آپ کی بڑی عزت تھی، گھر کے اندر آپ تارا تھے، محور تھے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن لی تو بول اٹھے کہ اے میرے اللہ، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ، اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے کا مکر و فریب، تو اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فصرف عنہ کیدہن، اب ہر نبی جو ہے اس کو نبوت سے پہلے خلوت کی طرف لایا جاتا ہے، تو یہ خلوت میں رہ کر وہ اپنے آپ کو پہچان سکے، تو گویا کہ یہ خلوت خانہ تھا، جیل تھی۔ فصرف عنہ کیدہن، تو رب نے دور کر دیا ان سے ان کا مکر و فریب، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو ان کی نشانہ دیکھنے کے بعد بھی کہ لیسجننہ، کہ ان کو قید میں رکھے، حتی حین، ایک مدت تک، حالانکہ نشانہ دیکھ چکے تھے لیکن پھر بھی وہ ایک مدت تک آپ کو قید میں رکھنے پر سارے راضی ہو گئے۔ حقیقت میں آپ کی دعا تھی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب یہ آپ جیل میں رہ گئے، نامعلوم کتنے سال رہے، 3 سال رہے، 4 سال رہے، 7 سال رہے۔ داخل ہوئے تھے قید خانے میں سے 2 نوجوان قید خانے میں۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اعصر الخمر، کہ میں نچوڑتا ہوں شراب کو، اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی، میں دیکھتا ہوں، احمل فوق راسی، کہ میں اٹھا رکھتا ہوں اپنے سر پر روٹی کو، تاکل الطیر منہ، کہ اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، ہمیں ہماری تعبیر کے بارے میں بتائیے، ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ قال لا یأتیکما طعام، اور نے فرمایا کہ نہیں آئے گا تمہارا کھانا، ترزقانہ، تم کو ملتا ہے ہر روز، الا نبأتکما بتاویلہ،
مگر تم کو میں تمہارے خواب کی تعبیر بتلا چکا ہوں گا قبل یہ کہ تمہارا کھانا آئے۔ ذالکما یہ ان باتوں میں سے ہے مما علمنی ربی جو مجھ کو میرے رب نے سکھلائی ہیں۔ انی ترکت ملت قوم میں نے ایک ایسی قوم کو چھوڑا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ لوگ کافر ہیں۔ واتبعت اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا و اجداد کی دین کا، یعنی ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا۔ ما کان لنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں کچھ بھی، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے رفیقو یا صاحبِ سجن، اے قید خانے کے رفیقو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف معبود بہتر ہے یا ایک اکیلا جو زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسمان، تم نہیں پوچھتے اللہ کو چھوڑ کر مگر وہ چند نام ہی ہیں۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ ان ناموں کو تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا ہے، یہ جی دادا صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے حکم فرمایا ہے کہ تم نہ پوجو مگر اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے یا صاحبِ سجن، اے جیل کے دو دوستو، اما احدکما، بارہ تم میں سے جو ایک فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے آقا کے لیے شراب کو نچوڑے گا۔ واما آخر جو دوسرا ہے فیصلب، وہ سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ فتأکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا۔ الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم تحقیق چاہ رہے تھے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور اس کو کہا یوسف نے جس کے بارے میں گمان کر رہے تھے کہ نجات پا جائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ جب آزاد ہو جاؤ نا تو اپنے آقا کے نزدیک میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے ان کو بھلا دیا، 1 سال تک وہ بھولے رہے ذکر ربہ، اپنے مالک کے پاس ذکر کرنے کو۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو پھر رہے قید میں آپ کئی برس، کچھ برس پہلے ہو چکے تھے، 1 برس اور آپ قید میں رہ گئے۔ وقال الملک، ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، 7 موٹی گائیں، یاکلہن 7 عجاف، کہ ان کو کھاتی ہیں 7 گائیں دبلی، و7 سنبلات، اور میں دیکھتا ہوں 7 بالیاں ہری خضر ہری، اخر یابسات، اور دوسری سوکھی 7 بالیاں۔ یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی فی رؤیایا، تعبیر بتلاؤ مجھ سے میرے خواب کی، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو بولے کہ یہ خیالی خواب ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، وہ شخص بولا جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وادکر بعد امۃ، اور یاد آ گیا اس کو مدت کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر، فارسلون، مجھ کو بھیجو۔ اور جب جیل میں گیا تو دیکھا یوسف کو، کہنے لگے یوسف، وہ ہمارے پیارے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے دوست، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں 7 گائے کے بارے میں تعبیر بتائیے، سمان جو موٹی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، ان کو کھاتی ہیں 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں ہری ہیں، واخر یابسات، اور 7 دوسری خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں یہ خواب کی تعبیر لے جاؤں ان لوگوں کے پاس اور تاکہ ان کو معلوم ہو۔ قال، آپ نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر۔ فما حصدتم، سو جو تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ،
ان کو چھوڑ دو اس کی بال میں، خوشوں میں، اللہ قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 برس سختی کے آئیں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، اللہ قلیلا مگر تھوڑا سا روک رکھو گے، مما تحسنون بیج کے واسطے۔ ثم یاتی، اس کے بعد آئے گا ایک عام سال، اب یہاں تک تعبیر تھی، اس سے آگے جو اب فرما رہے ہیں یہ وہی ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں مینا برسائے گا اللہ جل شانہ، اور فیہ یعصرون، اور اس میں رس نچوڑے جائیں گے، مطلب یہ کہ پھلدار ہو جائیں گے اور خوب ہریالی پھیل جائے گی۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب آیا ان کے پاس بھیجا ہوا، قال ارجع الی ربک، تو وہ کہنے لگے جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، اور اس سے سوال کرو کہ ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سب کو جانتا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، تمہارا کیا حال ہے، اذ راوتن، جب تم لوگوں نے پھسلایا تھا یوسف کو اپنی جان سے۔ قلنا، سب کہنے لگے کہ حاشا للہ، کہ بزرگی اللہ کے لیے ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں اس میں ذرا برابر بھی برائی معلوم نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ الآن، اب کھل گئی ہے سچی بات، حس الحق، اب سچی بات نکل چکی ہے، حق بات۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے پھسلانا چاہا تھا ان کو اپنے جی سے، اور وہ تھا سچوں میں سے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور اس واسطے کہ عزیز بھی معلوم کر لے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ بے شک اللہ لا یہدی کید الخائنین، وہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کے۔